الہ الا ہو. اس کو ماننا ایسے ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ماننا نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ خالق ہے، اس کی مثال بھی کسی کے ساتھ نہیں ملائی جا سکتی. هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اس پہ توکل کرتا ہے اس کو وہ اللہ کافی ہے. یہ پٹیاں جو رسول پڑھا رہا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. یہ میں بمشکل ترجمہ کر رہا ہوں، میں تفسیر میں نہیں جا رہا. ترجمے میں بہت زیادہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. تفسیریں اللہ تھوڑی جی اجازت دیتی ہے تو علماء اور خطباء بے کے اپنے انہاں دیتے ہوئے اجازتاں دا فائدہ اٹھیں دیں. کدی خطا کھان دیں، کدی ٹھیک بول جان دیں. لیکن بندہ جدن بھی بولیں گا تو خطا دا امکان ہوتا ہے، کیونکہ معصومین تو مر دنیا تو گزر گئے ہیں. ایک خطباء اور اکثر تواڈے کرنا دے چسکے پورے کرن واسطے انہاں دے کولے خطا ہو جاندی ہے. یا تواڈے سٹیجاں تے پیسے سٹن دے پاروں بھی انہاں دے کول خطا ہو جاندی ہے. جو بھک شک دا دور ہے، ضرورتاں ہر کہیں نو ان پیاں. تے اگر مولویاں نو تے پیراں نو تے نصاریاں نو تسا پیسے وکھائی رکھے تے اسے دور دی جام پال لین پائے. یہ پیسہ منجاون والا اکثر ہو جاندا ہے. تے بندہ وگڑ جاوے تے مڑ آیتاں بھی ویچنیاں شروع کر چھوڑے. یہ بھی یاد رکھیا ہے. اور انہوں نے آیتاں سنانیاں پم دیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ہماری آیتوں کو 2 ٹکے کے بدلے میں مت بیچو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ تو انسان کیوں سن گیا؟ خیریت تو ہے؟ پہلی دفعہ سن رہے ہو قرآن؟ یہ سنیا کدی نے تو بیٹھا حافظ جو تصدیق کرے قرآن پڑھنا بیٹھا کہ کوئی نہ یہ جو ویتری بال حافظ ہوئے اور ایک ہے پڑھنا جڑا میں پڑھتا بیٹھا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور کی میں تیرے بھی پڑھی بڑی ہے تو بھی جیتے بیٹھا آئے تھا ایک ادلے واسطے ہے. اللہ کی آیتوں کو 2 ٹکے کے بدلے میں مت بیچو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق اور باطل کو گڈ بڈ مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو مت چھپاؤ اگر تم جانتے ہو تو. ایک ہے پڑھنی ہے. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق جب تشریف لائے گا تو تبھی باطل کو بھاگنا ہوگا، کیونکہ ہم نے تقدیر میں لکھ دیا اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل کو صرف حق کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. اگر حق تشریف لے آئے تو باطل کو ضرور بھاگنا پڑتا ہے. یہ بھی آیتیں ہیں سننے والے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. تو پوچھے بھی جی شرک ہوندہ کی تھے؟ شرک اتھائی ہوندہ جتھے عقیدت ہوندی. اگر کسی نے شرک کو چیک کرنا ہے اپنی عقیدتوں کو چیک کرے. اس کی وجہ کہ جس سے نفرت ہوتی ہے اور جس کو بندہ ذلیل سمجھتا ہے اور جس کو بندہ گھٹیا سمجھتا ہے اور جس کو معمولی سمجھتا ہے اس کو اتنا بڑا درجہ ہی نہیں دیتا. شرک یعنی ایسے اللہ کے درجات اور اس کی صفات کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ اگر کسی کو لے کے آنا ہو، اگر کہیں شرک نو تلاش کرنا ہے بھئی کدھاں شرک نہیں منہ کریندا پیا، پہلے اپنی عقیدتاں دی لسٹ بناوے، اس عقیدتاں دے وچ قابو کرے، انے واہ نہ ٹرے اور دے لمٹ لاوے اللہ دے قرآن دی، سونے محمد دے فرمان دی. جو شرک عقیدتاں دے وچوں پھٹدا ہے اتھائی عقیدتاں دے وچ حد لاون دا نہ ہے شرک دی مذمت تے توحید دا اعلان.
جس بندے کو خطرہ ہو کہ میں شرک نہ کر جاؤں، وہ اپنی عقیدت دیکھے، کس مولوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کس پیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کس عالم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اپنی عقیدت کو چیک کرے. جو ایک گلی محلے دے ٹٹو ٹہرے دے نال بندہ شرک نہیں کرے گا. شرک اتھا ہی ہوتا ہے جتھے جا کے بندے نو کوئی عقیدت دا ایڈا بڑا درجہ ہوئے جو اتھو چاہ کے کینا ہی اس تو ہی اتھا لے جا. بابا کہ اس نوگو ایریا میں چکر مت لگانا، جلا کے پسم کر دوں گا تمہیں جہنم کی آگ میں. سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف کروں گا. ہر مومن ہر روز صبح و شام اپنے اندر ایلیمنٹس کو چیک کرے، عناصر کو چیک کرے کہ جو شرک کو دعوت دے رہے ہیں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بھی اینا سٹیجہ تے ممرہ تے بانا پیران دا بالا عرب وجم گھومے ہویا، گھر گھر دا پانی پیتا ہوں. کدی میں ادھر پیوں جو میں ننے وادہ پتہ نہیں وہ دی وجہ ہے پہ جو کدی میں کراچی دے علاقے پڑھتا رہا، کدی میں براول پنڈی دے علاقے پڑھتا رہا، کدی میں مکہ مدینہ دی سرزمین تے پڑھتا رہا، کدی میں مدینہ الاولیاء پورا پورا پھیر پھیر کے میں قرآن دے علوم نو حاصل کیتا ہے. یہ جڑی کو کہیں کل پٹی پڑھنی آئی، کدی لاہور کالا شاہ کاکو دی سرزمین تے پھر کے میں اپنے فیوز و برکات وصول کریندہ رہا. میں جو اندر سے چاہنا وہ علاقے پھیرا نا مڑ میری اوریجنل جڑی پنجابی وہ کمزور رہ گئی ہے. واقعی میں سمجھ نہیں آئی جو انیوا کئی نو آدم، لیکن میں جناب اور دسیندہ پہ جڑی پٹی میں پڑھی ہوئی ہے اور میں چنگی پڑھی ہوئی ہے جو جتھے جتھے عقیدتہ ہن پئیاں اتھائیں تو سا بیکھنا ہے جو کیدائیں او جڑا بالکل نہیں بخشی ہونا کیدائیں او نہ ٹردہ پہ ہوئے. شرک کو کسی ایسی جگہ پہ نہ منسلک کرنا جہاں تمہاری عقیدت ہی نہ ہو، یہ نہیں بخشا جائے گا. اس لیے قرآن کی ان آیات کے مطابق اپنے اور یہ بھی یاد رکھو، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی پھرتا رہا ایڈی وڈیاں شرک دیاں فیکٹریاں، ایک گوئیے لکھن والے گیت لکھن والے نعت خان ہیں، اس وڈی کو شرک دی فیکٹری کوئی نہیں. پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کلام کیا لکھیا ہے. یہ کلام لکھیا ہوتا ایک کوئی نہیں پتا جو جائیں دے بارے لکھتا پہ انہوں پڑھے ہوئی ہے سو کے کوئی نہ. تلے دنیا سڑتی بیٹھی ہے، مست بیٹھی کہتی تحقیق کی تھی نے یہ مولویت تے عالمت تے حد لامنی ہوئے اور یہ تو بڑی اچھی پٹ کے میں دیو جو قرآن دا ریفرنس ٹھیک ہے کہ نہیں، حدیث دا ریفرنس ٹھیک ہے کہ نہیں، اس پڑھے یہ کہ نہیں. تو جیڑا اینا غیرہ نتھو خیرہ جو کلام چا لکھے وہ ساری دنیا جھمدی کروتی، باوے کفر لکھتا پہ ہوئے، باوے شرک لکھتا پہ ہوئے، باوے گستاخی لکھتا پہ ہوئے، تلے سجن بیٹھے جو آواز سرجو لگی ہوئی. اپنے دین کو ان گویوں، ان غیر محقق شاعروں اور ان فضول قسم کے نعت خانی بنا کھڑی نہیں چاہیے. گویے پہلے کلام چیک کرو کہ جس نے کلام لکھا ہے، یہ نہیں جو پردہ کون کھلوتا ہے، پہلے کلام چیک کرو کہ یہ کلام کس نے لکھا ہے، اس کے پاس کیا سند ہے، کیا اس نے اپنے رب کو اور اپنے رسول کو، آل بیت اطہار کو، اصحاب رسول کو، اولیاء کرام کے بارے میں اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو پڑھا بھی ہے کہ نہیں. اینا میں جو ممت نبی تو ہوئے تو پڑھیدہ شرک بھی ہوئے لگتا ہوں تبین آسمان تو نبی جنہ دنیا تے توحید دا علمبر دارے اور دے ممت تے تو سب مشرک کھڑے کر چھوڑے. نبی جنہ کائنات تے رب دی پہچان دا رب نے ذمہ دار بنایا ہے اور دے ممبر تو نبی دی بھی گستاخی رب دی توحید دے بھی خلاف گفتگو پہ ہوتی ہوئے اور قصور کہیں دا. جب تمہارے درمیان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا نبی کا فرمان موجود ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے قرآن اور نبی کے فرمان سے باہر جانے کی. اگر باہر جانے کا اتنا ہی شوق ہے جو پاک سرزمین اور یہ ہندوستان اور پاکستان کے سکھوں اور ہندوؤں کے گانے والے ماحولوں سے اٹھ کے تم باہر آئے ہو، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو پہلے اپنے قرآن اور نبی کے فرمان کے علم کو بڑھاؤ تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ ایک جڑے دے کلام پہ سن دے ہو، اس کلام والے آپ ہی کا عشق پڑھی ہوئی ہے کہ کوئی نہ. کیا تحقیق ہے تمہاری؟ یہ جو اتنے کلام سن دے ہو کہتی پوچھے نہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وہ آسمان سے وحی شدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. یہ ہے محفوظ کلام جو آسمانوں سے آیا جس کے نقطے زیر و زبروں کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین. رب دا پیا جو اے میرا آسمان تو تلے لے آمن آلا جڑا رسول ہے نا جبرائیل، او آسمانہ دی بلندیاں دے اندر زبردست قوت آلا، بہت بڑی عزت آلا اور امانت دار ہے. اس لوح محفوظ دیا تختیاں نو مجھے نبی دے سینے تے منتقل کیتا ہے جی میں ایسا اس نو چمائیاں. یہ میں نے 3 آیتیں پڑھی حضرت جبرائیل کے بارے میں. انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. عرش دے ارد گرد رہنا لے دے قریب بڑا معزز ہے، زبردست قوت آلا ہے اور مطاع ثم امین. اللہ دے حکمہ نو منن والا بھی ہے تے نال امانت دار بھی ہے. جو اسا چوایا ہے وہ محمد مصطفیٰ تے پہنچا ہے. الحمدللہ. اگے جلے تشریف لے آیا تو لگا بھی سنو رکھیں جی. انیواں زندگی دے تے گفتگو ہوئے میرے اندر وہ آیتیں پہ یہ چل دیا واللہ عالم دا کی مطلب ہے پیا. رب پیادا ہے آمن الرسول، رسول بھی ایمان لایا ہے. سورہ بقرہ دا آخری رکوع تو آخری رکوع دے ودے وچ دوئی آخری مکن والی سورہ بقرہ تو پیچھے آیت کھلوتی ہے. آمن الرسول، رسول بھی ایمان لے کے آیا ہے بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ نے رسول کی طرف نازل فرمایا ہے پہلے رسول خود ایمان لے کے آیا ہے. والمؤمنون، جو رسول ایمان لے کے آیا ہے اسی پہ رسول نے اپنے ماننے والوں کو بھی منوایا. کہاں ربط ٹوٹا ہوا ہے، کہاں ربط ٹوٹا ہوا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ فتنے کا دور ہے. میں نے آپ کو اللہ کا قرآن سنایا. اگر منے دے ہو جو فتنے کا دور ہے، خاص طور تے انٹرنیٹ دے آمن نال اور خاص طور تے ساؤنڈ سسٹم تے چیزاں تے ہر کہنو بولن دا موقع مل گیا ہے. بے شک عقیدت تے محبت تی لوگ اظہار کرتے ہیں، لیکن اس محبت تے اظہار تو پہلے سیکھنا چاہیے کہ محبت انجے آؤٹ آف کنٹرول ہے. اگر تو عادت پہ یو آؤٹ آف کنٹرول اننے واہ محبت ہی شرک دے لے جامن دا سبب بن سکتی. آؤٹ آف کنٹرول لو اینڈ افیکشن، آؤٹ آف کنٹرول محبت، امپیچوس لو، ایسی محبت جو کنٹرول سے باہر ہو جائے اور نبی کے حکموں کے تابع نہ رہے، وہی محبت ہی شرک کا سبب بن سکتی ہے. ہم لوگ کنٹرول میں ہماری سوچوں پہ افلا یتدبرون القرآن، تمہاری سوچوں پہ اوپر اللہ کے قرآن کے پہرے لگائے گئے. تمہاری محبت کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تم کو میں سارا سال روزے رکھنا چاہتا ہوں، جو میری محبت روزے نہ لوگی، جو نبی فرمائے روزہ فرض ہے، تمہیں رکنا پڑے گا. تو عید نو تو وہ عید نو روزے رکھ سے تو شیطان نال جا کے نال کھلو سے واقعی نہیں کہ روزہ ہی ہے نا چنگی شے ہے. اگر رمضان شریف ہے ٹھیک ہے تو اگے ہی رکھ دکھلو، تمہیں رکنا پڑے گا. یہ کنٹرولڈ لو ہے، یہ بہت زیادہ قابو کے اندر ہے. یہ ایسے بے قابو نہیں ہے. کیا دنیا کی فضول قسم کے نظم میں پڑھ کے لوگوں نے محبت ہو؟ کیا تم محبت کا جو درس ہے وہ لوگ یہاں سے ہندوؤں اور سکھوں کی فلموں سے؟ تم تو انسانوں سے محبت میں کنٹرول کے لفظ پہ آگے ہو. تم تو کسی غیر محرم سے محبت نہیں کر سکتے. تیری تو محبت ہی انواع کوئی نہیں. تمہیں تو حکم ہے اگر محبت کا تو تم صرف نکاح سے محبت کر سکتے ہو. یہاں تو تمہاری مطلب مردوں اور عورتوں کی محبت جو ہے وہ کنٹرول کے اندر ہے، اوپر پہرے لگے ہوئے. تمہاری جو نظروں پہ پہرے ہیں، تم تو غیر محرم کی طرف دوسری آنکھ نہیں اٹھا سکتے. نافرمانی کرتے جاؤ تو اور بات ہے. جو آسمانوں سے تم نے کنٹرول کا ذمہ لیا وہ تو بڑا کنٹرول ہے. میں یہاں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی کہیں میں
میں آؤٹ آف کنٹرول ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا رسول ہی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے ایک نقطے کا اضافہ کیا یا کچھ کمی کی، پکڑیں گے مجھے گریبان سے، حوض کوثر پہ جام کوثر سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ میں تو یہاں اتنا امین ہوں کہ جو نور نبی کی بارگاہ سے نکلا ہے وہی نور آگے منتقل کرنا۔ کیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا؟ آؤٹ آف کنٹرول تو کچھ بھی نہیں، انہوا تو کچھ ہی نہیں، سب کچھ کسی دائرے میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لگتا ہے تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اس طرح کرو، یہ آؤٹ آف کنٹرول ادھر ادھر کی زندگی چھوڑو، یہ جو دائرہ ہم نے اسلام کا کھینچا ہے اس میں آ کے پابند ہو جاؤ۔ ادخلوا، آؤ داخل ہو جاؤ، کس میں؟ فی السلم کافہ، یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول زندگی چھوڑو کہ جس میں شترے پہ مہار کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہو۔ آؤ تمہاری صبح کو کنٹرول کریں، تمہاری شام کو کنٹرول کریں، تمہاری نیتوں کو کنٹرول کریں، تمہارے اعمال کو کنٹرول کریں، تمہارے خرچ کو کنٹرول کریں، تمہارے اوقات کو کنٹرول کریں، تمہارے تعلقات کو کنٹرول کریں، اپنا سارا کا سارا جو نظام ہے وہ سونے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ آؤٹ آف کنٹرول زندگی سے کنٹرول میں آنا، یہ دین ہے۔ جو پابندی سے نکلنا چاہتا ہے وہ دین تو پابند کرتا ہے، دین تو پابند کرتا ہے۔ اس نے تو کسی صورت میں فجر کی نماز معاف نہیں کرنی، چاہے عشاء سے لے کے فجر تک تم ساری رات قرآن سنتے رہو، فجر دی نماز موڑی سیر تے کھلوتی ہے، او فرض سیر اللہ تھا۔ تم آئے ہو 4 5 7 8 گھنٹے آ کے اللہ کا قرآن سنائیں، لیکن عشاء دی نماز سیر تو لانی وہ وہیں کھڑی ہے۔ تو ربنا پھردہ ودا اللہ تینو مال ہی دیتی ہے، صحت ہی دیتی ہے، تے تو حالے نیت ہی نہیں کیتی حج بیت اللہ دے کرن دے جامن دی۔ اے حج ایک واری تیری زندگی اچ استطاعت رکھن تو بعد اے تیرے سرو لاندا اے ادھائی کھلوتا ہے۔ اس قیامت آل دے تیرے گل وچ پہ جاؤں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، بہت سارے امور ہیں، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ ابھی میں اپنا حصہ گلشن بغداد، سارے گلشن بغداد کے پھول ہیں، میں اس ممبر اور اس سٹیج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو ان جیڑا ٹردہ پھردہ ودا رہ جانا وہ تجربے تو اندر سے در پیا۔ یہ تو محفوظ ممبر ہے، یہ جو ماشاءاللہ پیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے محبت کر، ابھی پیر بغدادی کسی کو بھولا نہیں ہے، ابھی پیر بغدادی کا مشن بھی کسی کو بھولا نہیں ہے۔ 100 سال سے زیادہ ہو گئے پیر بغدادی کی محنت کو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ چلے گی نہیں، کیونکہ ابھی بزرگ زندہ ہیں جنہوں نے پیر بغدادی کو دیکھا ہے، ابھی تذکرے زندہ ہیں۔ ابھی تو پیر سید ظہور اسماعیل شاہ صاحب بغدادی مدد ذلہ اور عالی اپنے ہین حیات اپنے مریدوں میں جانشین مبارک بن کے چل پھر رہے ہیں، اور یہ مشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اور پیر بغدادی کے مریدوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیر مبارک علی شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، تمہاری محبت قرآن کی پابند ہے۔ جڑا پیر پھٹ جاوے اور پھٹا کرو، جڑا عالم پھٹ جاوے اور پھٹا کرو، سب سے پہلے اللہ کے قرآن اور سنن محمد کے فرمان کے ساتھ وفا کرو۔ یہ ایسے ہی اماموں کے قول ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اور دیگر امام تمام جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں فقہ کے مسائل بتا رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی بات اگر اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے خلاف جائے تو اس امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی بات کو لے کے دیوار پہ جا مارنا۔ یہ ان اماموں نے پٹیاں سکھائی ہیں کہ ہماری صرف اسی بات کا اعتبار ہے جس کو اللہ کا قرآن اور پیارے محمد کا فرمان پاس کرے۔ اس لیے میں سارے پیر بغدادی کے جو میرے میں 42 سال کا ہو گیا ہوں، یہ پیر ظہور اسماعیل شاہ صاحب دے پڑھائے ہوئے اسباق کے جڑا تن سنائی دا پیا، اور اپنے ابے کو اپنے دادے دی ساڑی گفتگو سن کے سنائی دا پیا۔ بے شک تے پیر قدرت اللہ شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جانشین بھی اور انہاں دے صاحبزادے بھی موجود ہیں پہ،
وہ بھی اپنی نورانی اور وجدانی اور قرآنی گفتگو نال تو محظوظ فرمائی سن تو دلوں کو منور کر سن لیکن میں بھی ذمہ داری ادا کر رہا کہ میں بھی اپنے بزرگوں کو دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ابا جی مدذل العالی کو جو قرآن دا عشق اور محبت اور اس پورے خانوادے دا جو تعلق ہے میرے بھائی ہم قرآن والے ہیں اور ہم قرآن کی خدمت والے ہیں اور ہم قرآن پہ وارے جانے والے ہیں اے پیر شیر تو تسا بنا چھوڑے ہیں دادا جی رحمت اللہ علیہ تے جتیاں گھسا کے تے اپنے پورے جہان تے پھر کے اللہ دے قرآن دی خدمت کی تھی میں ان کو دسیندہ پہ کہ پیر مبارک علی شاہ 55 مدرسے اولے بنائے آج تو ماشاءاللہ جگہ جگہ تے قرآن دا نور ہے میں ان کو دسیندہ پہ آئی کہ میں پیروں دے پردہ کرن تو 4-5 سال بعد پیدا ہویا یا سن کے میں اگا ودیا میں ان کو دسیندہ پہ آئی کہ بابا جی پیر مبارک علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہاں 55 مدرسے پورے کیتے اولے اگر پورے پنجاب ایک ٹوٹل 100 مدرسہ آئی تو 55 کلے مبارک شاہ دی محنت آئی کہ سلام ہے انہاں سجنہ نجینہ موڑے نال موڑا جوڑیا تو اگر ان مدرسوں میں اور ان مسجدوں میں تمہارے مال لگے ہیں تمہاری محبتیں لگی ہیں اور ان درسوں کے اندر تمہارے بچے لگے ہیں اور ان بچوں نے آ کے قرآن کو پڑھائے اور تم قرآن کی جگہ جگہ پہ روشنیاں اور اس محفلوں کی رونق بنے ہو تو یاد رکھنا یہ صرف محفلوں دے وچ رونق نہیں بننا اس قرآن دو ارد گرد انج محفوظ اپنے آپ نو رکھنا ہے جو قرآن نو باہر کائی شے وچ وڑن دیونی نہیں تمہارے اندر کو تمہارا قرآن ہی بنائے گا اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا انہا ستکون فتنۃ اور سننے والے علی والمرتضی علی مولا کریم تھے آخر محرم دا مہینہ اور علی دی اولاد دی قربانیہ دا مہینہ ہے وہ یہ حدیث حضرت علی تو مروی ہے حضرت علی موجود تھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ اے علی میرے بعد فتنے آ کے گھیر لیں گے جیسے میں پردہ کروں گا فتنے آ جائیں گے حضرت علی نے پوچھا اور امت کی طرف سے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ ان فتنوں سے ہمیں کیا چیز باہر نکالے گی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو میں تو بھامے پردے چ لگا جاسا انہاں فتنے جو کہ ڈنالی ہو سی کتاب اللہ اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن نالے میں یہ بھی دسی جا مجھے فتنے پیسی کون فتنے دے وچ بھی پاون والے ملا تے مولوی تے پیر فقیر ہی ہوندے فتنہ تلو نہیں آندا فتنہ اتو جاندا ہے اے بھی یاد رکھیا ہے کسی فتنے دی پہچان کرنی ہوئے تو یاد رکھیا ہے جو فتنہ بھی اتو ٹرنا ہے دنیاوی فتنہ اور نظم تو آمدا ہے دینی فتنہ جدڑ بھی جاری ہوتا ہے ممبر تو جاری ہوتا ہے